فاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتداء بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الصياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. ألا بها ذكر بحجة الكافية ومؤيدة الشافية. أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والسياء اللامع. سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإدرتي أهل بيتي صلوات محمد عليه. معزز سامعین اکرام، عزاداران مظلوم کربلا، مسجد باغ زہرا عشر اول کی یہ تیسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، جس میں عنوان گفتگو ہے معرفت ثقلین۔ دو روز سے مسلسل اسی حدیث معصوم کو بطور عنوان پیش کیا جا رہا ہے اور اسی کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ارشاد
حضور سرور کائنات ہو رہا ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ تم ان دونوں سے متمسک رہنا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ ثقلین جمع ہے ثقل کی، ثقل کے معنی ہے وزن، بھاری پن، بوجھ، ویٹ۔ اس لحاظ سے لفظ تثنیہ کا استعمال کیا گیا کہ زبان عربی میں ایک کے لیے الگ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، دو کے لیے الگ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تین یا اس سے زیادہ کے لیے الگ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے زبان عربی میں واحد کہتے ہیں ایک، اثنان کہتے ہیں دو، تین یا اس سے اگر زیادہ ہیں تو اس کے لیے لفظ جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ اس حدیث رسول میں جو ثقلین کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ تثنیہ کا جملہ ہے، یعنی دو چیزیں۔ اس کے بعد تشریح کی پیغمبر نے کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ اس کے بعد صرف بات یہی ختم نہیں کی، آگے بھی تشریح فرمائی، ما ان تمسکتم بعد تضل، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کل آپ کی خدمت میں اسی ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جس طرح قرآن مظلوم ہے اسی طرح اہل بیت مظلوم ہے۔ مصائب قرآن بھی کوئی کم نہیں ہے، جس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں یہ دوں، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ سب کچھ ایک ہونے کے بعد مسلمان ایک نہیں ہیں۔ کلمہ ایک، کتاب ایک، اللہ ایک، رسول ایک، سب کا یہی یقین و ایمان ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا متفقہ یقین ہے، اس کے باوجود سب ایک کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ اختلاف کی بنیاد اللہ ہے نعوذ باللہ، تو اللہ اختلاف کی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایک دین بھیجا تھا، اس دین کے پہنچانے والا بھی ایک تھا، حفاظت کرنے والے 12 بنائے، مگر دین لانے والا بھی ایک، بھیجنے والا بھی ایک، اسے نافذ اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے 12 کا انتظام کیا۔ اگر یہ کہا جائے قرآن، تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، قرآن کی ایک ایک آیت حق پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، یقین پر مبنی ہے، حقانیت پر مبنی ہے، تو قرآن میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر آخر یہ بنیاد اختلاف کیا ہے؟ اور پھر یہ حرف عام میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، تو آخر یہ کوشش کیوں نہیں کی جا سکتی کہ آج اسلام میں جو اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں
اس اختلاف کی بنیاد کو تلاش کیا جائے، سب متحد ہو کر اس بات کے اوپر بیٹھیں، تبادلہ خیال کریں، ایک نتیجہ اخذ کریں، اور اس نتیجے پر ایک پرچم اسلام بلند کیا جائے، اور اس ایک پرچم اسلام کے نیچے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو یہ بات تو طے ہے عزیزان محترم کہ جتنے بھی اسلام میں فرقے پائے جاتے ہیں، ان تمام فرقوں میں کوئی ایک فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا یقین قرآن پر نہ ہو، جس کا یقین آیات پر نہ ہو، جس کا یقین اللہ پر نہ ہو، جس کا یقین موجودگی ملائک پر نہ ہو، جس کا یقین جنت پر نہ ہو، جس کا یقین جہنم پر نہ ہو۔ سب کا یقین ہے کہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن ایک ہے مگر سب ایک نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہی دعوت فکر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی کے ذیل میں گفتگو رہے گی۔ آج کی اس منزل میں چونکہ ضروری ہے کہ پہلے قرآن کے بارے میں بات، اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ جو 30 پاروں کا قرآن آپ کے پاس پایا جاتا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آ گیا ہے، یہ بڑے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، بڑے بڑے مرحلے طے کیے اس قرآن نے۔ سب سے بڑا مسئلہ نزول قرآن کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کے سلسلے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ دن بتا دیا، اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں مہینہ بھی بتاتے ہیں، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا۔ دن بھی معلوم ہو گیا شب قدر، مہینہ بھی معلوم ہو گیا رمضان۔ اگر قرآن سے قرآن کو سمجھنے جاؤ گے تو زندگی بھر سمجھ نہیں سکتے۔ یا علی یا علی یا علی، اگر قرآن سے قرآن کو سمجھنے جاؤ گے زندگی بھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر یہ ہے کیا۔ کیوں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے میں ایک رات میں نازل ہوا، تاریخ یہ کہہ رہی ہے